گلگت بلتستان الیکشن کے حوالے سے یہ ہماری خصوصی نشریات بھی ہے۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے 24 حلقوں کے لیے آج انتخابات ہوئے، غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ یہ اس وقت آنے کا سلسلہ اب جاری ہے۔ اوورآل اگر ہم انتخابات کی بات کرتے ہیں تو یہ بڑے پرامن رہے، اچھے ماحول میں لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ گلگت بلتستان اسمبلی کی کمپوزیشن اگر میں رکھتی ہوں آپ کے سامنے تو جی بی اسمبلی کل 33 نشستوں پر یہ مشتمل ہے، جہاں 24 نشستوں پر ہوتا ہے براہ راست الیکشن، 6 نشستیں ہوتی ہیں خواتین کی اور 3 ٹیکنوکریٹس کے لیے مختص ہوتی ہیں۔ گلگت بلتستان اسمبلی میں حکومت سازی کے لیے کسی بھی جماعت یا اتحاد کو 17 نشستوں کی سادہ اکثریت درکار ہوتی ہے۔ دیامر اور اسکردو سیاسی طور پر انتہائی اہم اضلاع مانے جاتے ہیں، جہاں 4 انتخابی حلقے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ گلگت ہے، غزر ہے، گھانچے ہے، یہاں 3 نگر اور استور میں 2 اور ہنزا، شگر اور گھرمنگ کے اضلاع میں 1 انتخابی حلقہ ہے۔ آج ہونے والے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی ان کے 23، نون لیگ کے 22، استحکام پاکستان پارٹی کے 15، پاکستان مسلم لیگ نون کے 11 اور جے یو آئی فے کے 9، ایم ڈبلیو ایم کے 7، جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم کے 6 امیدوار یہاں میدان میں تھے، جبکہ 266 آزاد امیدوار بھی قسمت آزمانے گلگت بلتستان میں انتخابی میدان میں اترے ہیں۔ پی ٹی آئی کے 14 امیدواروں نے آزاد حیثیت میں انتخابات میں حصہ لیا ہے۔ گلگت بلتستان میں انتخابات کی تاریخ اگر میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں تو سال 2009 میں گلگت بلتستان امپاورمنٹ اینڈ سیلف گورننس آرڈر کی منظوری کے بعد وہاں اسمبلی کا قیام ممکن ہوا تھا۔ پھر اسی آرڈر کے تحت پہلی مرتبہ 12 نومبر 2009 میں گلگت بلتستان اسمبلی کے عام انتخابات ہوئے، جس میں پیپلز پارٹی نے 20 نشستوں پر کامیابی حاصل کر کے حکومت قائم کی تھی اور سید مہدی شاہ پہلے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تھے۔ اس کے بعد سے ہر 5 سال بعد اسمبلی کی مدت پوری ہوتی ہے اور پھر یہاں پر الیکشن ہوتے ہیں۔ پچھلے 17 سالوں میں گلگت بلتستان میں 3 قانون ساز اسمبلیاں مکمل ہوئی ہیں۔ 2015 میں ہوئے دوسرے عام انتخابات میں مسلم لیگ نون نے 21 سیٹوں پر برتری حاصل کر کے حکومت قائم کر کے حافظ الرحمان کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا۔ اسی طرح گلگت بلتستان میں تیسرے اور آخری عام انتخابات میں جو نومبر 2020 میں ہوئے تھے، اس میں پی ٹی آئی نے 22 نشستوں پر فتح سمیٹی تھی اور خالد خورشید وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تھے، لیکن 2 سال اور تقریباً 7 مہینے بعد 4 جولائی 2023 کو گلگت بلتستان کی عدالت نے انہیں جعلی ڈگری کیس میں نااہل کر دیا تھا، جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ناراض اراکین نے نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اتحادی حکومت قائم کی تھی، جس میں تحریک انصاف فارورڈ بلاک کے حاجی گلبر خان 13 جولائی 2023 کو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان منتخب ہو گئے تھے۔ پچھلے سال یعنی 25 نومبر کو گلگت بلتستان اسمبلی اپنی مدت مکمل کر کے تحلیل ہو گئی اور جسٹس ریٹائرڈ یار محمد نگرہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان مقرر ہو گئے تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس بار وہاں کون حکومت بناتا ہے، اور عام تاثر ہے اور عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ ہم دیگر جگہوں پر بھی اسی طرح سے دیکھتے ہیں کہ جس کی حکومت ہوتی ہے وفاق میں وہ بآسانی حکومت بنا لیتا ہے، اور پی ایم ایل این پچھلے کچھ دنوں سے یہ کہتی ہوئی بھی دکھائی دے رہی تھی کہ وہ 15 سیٹوں پر تو بڑی کمفرٹیبل ہے۔ اسی طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہی کہہ رہی تھی کہ وہ بھی کلین سویپ کے موڈ میں ہے۔ جو حتمی اور غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج اس وقت آ رہے ہیں وہ بھی ڈیفینیٹلی آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ میرے انتہائی معزز مہمانوں میں پروگرام میں مجھے اختیار ولی خان صاحب کوارڈینیٹر ہیں وزیر اعظم صاحب کے جوائن کر رہے ہیں، آپ کے وقت کی بہت شکر گزار ہوں۔ خرم حمید روکھڑی صاحب استحکام پاکستان پارٹی کے عام رہنما ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں، آپ کی بھی شکر گزار ہوں۔ اور ملک شفقت عباس صاحب پاکستان تحریک انصاف کے عام رہنما ہیں، آپ تینوں معزز مہمانوں کی بہت شکر گزار ہوں۔ اختیار صاحب آپ سے ذرا بات کا آغاز کرتے ہیں کہ آپ لوگ بڑے کمفرٹیبل دکھائی دے رہے تھے کل تک جب میں آپ تمام لوگوں سے بات کر رہی تھی، آج اوورآل کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ انتخابات کو، اور اس وقت جو آپ کے پاس ڈیٹیلز آ رہی ہیں، اطلاعات آ رہی ہیں، کتنی نشستوں پر برتری ہے آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ کرن۔ ہم کل بھی کمفرٹیبل تھے، ہم آج بھی کمفرٹیبل ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کمفرٹیبل ہی ہوں گے۔ عوام کا فیصلہ ہے، جو بھی ہوگا ہمیں قبول ہوگا۔ جہاں پر آپ نے پوچھا کہ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہوتا ہے اپنی کیمپین کرنا، کیمپین ہم نے کر لی، ٹھیک ٹھاک کر لی، ساری پارٹیوں نے کی اور فرسٹ کلاس کیمپین کی، ہر جماعت نے سارے لیڈر جیتے تھے، آپ کو دکھائی دیے ہوں گے، آپ نے دیکھے ہوں گے۔ اب اس کے بعد لوگوں نے ووٹ ڈال کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ لوگوں کے پاس بڑا آسان فارمولہ تھا۔ ہماری کیمپین کا مقصد یہی تھا کہ آپ کے پاس
خالد خورشید والا ماڈل بھی موجود ہے, اس سے پہلے مہدی شاہ والا ماڈل بھی موجود ہے, اور حافظ حفیظ الرحمان والا ماڈل بھی موجود ہے. تو آپ جس طرف جانا چاہیں آپ کی مرضی ہے, اور عوام کو کھلا چھوڑ دیا. ہم اس وقت جہاں تک میری انفارمیشن ہے تو ہم تقریباً کوئی 12 سیٹوں پر ہم اس وقت برتری میں جا رہے ہیں, ہم آگے ہیں. اور سیکنڈ نمبر پر پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو 6 نشستوں کے ساتھ ہے. تو باقی دیکھیں ابھی تو نتائج آ رہے ہیں, فارم 45 تیار ہو رہے ہیں. تو جس طرح بھی ہوگا دیکھیں, الیکشن کا پروسیس جو ہے اس کو اگر متنازع نہ بنایا جائے نا تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے, کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز کا یہ پہلا الیکشن سر بھی نہیں آپ ہوتا کے اور بارے آخری میں بھی نہیں پاکستان ہوتا. پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ پچھلے کئی دنوں سے الزام تراشیاں تو ہو ہی رہی تھی, آج بھی باقاعدہ طور پر اب فارم 45 نہ دینے کا بھی الزام لگا رہے ہیں. کل بھی کہنا شروع کر دیا تھا کہ پری پول ریگنگ کر رہی ہے پی ایم ایل این وہاں پر. اچھا, ہم نہیں مائنڈ کر رہے ہیں ان کے الزامات کو, وہ آن اے لائٹر نوٹ کہہ رہے ہوں گے, وہ اچھا سیریس نہیں ہے. وہ ایسے ہی مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی ایس سچ کوئی مشکل والی بات نہیں ہے. بلاول صاحب جو ہیں انہوں نے بھی آ کے ہلکی پھلکی تنقید ہی کی, تو وہ ان کا اطراء ان کا حق بنتا ہے. لیکن اس طرح کی کوئی بات اگر آپ صرف محض اپنا نیریٹو بنانے کے لیے یا الیکشن سے پہلے کہ فارم 45 کا بندوبست آپ کریں اور 47 کا بندوبست میں کر لوں گا, یہ نیریٹو ہوتا ہے, یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ان کو پتا ہے, وہ خود بلاول صاحب ادھر موجود رہے ہیں کہ وہاں پر ایز سچ دھاندلی کا کوئی پروگرام تھا نہیں. اور جو ہیں جن کی ڈیوٹیاں لگی ہیں کسی چیز پر انہوں نے اعتراض نہیں کیا. ہم دھاندلی ہم چاہتے بھی نہیں تھے, ہم بھی چاہتے تھے کہ اچھا سر, فری اینڈ ویسے فیئر میرا الیکشن ہو, پیپلز پارٹی سے بیکاز بھی یہی ہم موقف تھا. یقیناً ہمارے ساتھ ابھی ٹرانسمیشن میں جب پیپلز پارٹی سے لوگ ہوں گے تو ہم ان سے ضرور جانیں گے, کیونکہ 2024 میں بھی نا اسی طرح کے میں منظر دیکھتی تھی. پیپلز پارٹی اسی طرح سے آپ پر تنقید کرتی تھی, لیکن پھر انہی کے ہی کاندھے پر آپ نے حکومت بنائی فیڈرل میں. آتی ہوں آپ کی طرف. شفقت صاحب, جس طرح سے پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے فارم 45 نہیں ملے ہیں ان کو, ابھی تک نہیں مل رہے ہیں. شفیع جان صاحب کہہ رہے ہیں کہ فارم 45 مل رہے ہیں. پی ٹی آئی کی کیا پوزیشن ہے ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف جان کے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. پہلے بھی میں ایک پروگرام میں تھا, تو میں کل مندوخیل صاحب تھے میرے ساتھ, تو وہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح پنجاب سے پولیس بلا کر اور جس طرح ریگنگ وہاں پہ کرنے کا منصوبہ ہے, اور آج فارم 45 کا وہ ذکر کر رہے ہیں ان کے سیکرٹری جنرل صاحب. تو ہم تو 3 سال سے کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں کوئی ادارہ, کورٹ آف پاکستان ہو یا ملک کے ہائی کورٹس ہوں, سارے کے سارے جو ادارے ہیں وہاں پہ وہ کچھ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ بھی وہی کچھ ہونے والا ہے. چلو شکر ہے, پیپلز پارٹی ان کی الائز ہیں. یہ تو دیکھیں ان کی توہین کر رہے تھے میرے بھائی کہ ہم ان کو سیریس نہیں لیتے, ادروائز وہ پارٹی ہیں, ان کو سیریس لینا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ایک صوبے میں حکومت بھی ہے, ان کے صدر بھی ہیں, ان کے کیوں نہیں سیریس ان کو لیتے؟ یہ وزیر اعظم بھی اس میں ان کی اپنی بھی خرابیاں ہیں, وہ اس لیے نہیں سیریس لیتے میرے بھائی ان کو, کیونکہ وہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور اینڈ پہ پھر ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ان کو سیریس لینا اس لیے نہیں لینا چاہیے, ادروائز تو لینا چاہیے, ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. جہاں تک بات ہے پاکستان تحریک انصاف کی, پاکستان تحریک انصاف وہ سارے رزلٹ مانے گی جو فری اینڈ فیئر ہوں گے, جو گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق ہوں گے, جہاں پہ فارم 45 اوریجنل کے مطابق فارم 47 تیار ہوگا. لیکن ہم اتنا کچھ بھگت چکے ہیں 2024 کے الیکشن میں کہ ہم کیسے مانیں. یہ جو لیڈر صاحب ان کے وہاں پہ کیمپین چلانے گئے ہوئے تھے, انہی کے بارے میں ابھی پروگرام میں ان کے ایم این اے تھے, میں نے کہا آپ حلف دے دیں کہ میاں نواز شریف صاحب اپنی سیٹ پر جیتے ہوئے ہیں تو میں اپنی سیٹ سے ریزائن کر دوں گا. وہ بھاگ گئے, انہوں نے نہیں دیا. میں نے کہا آپ حلف دیں قرآن پاک پہ کہ میاں صاحب اپنی سیٹ پر جیتے ہوئے ہیں, لاہور والی پہ. تو میں جب چلیں اب موجودہ الیکشنز پہ میں وہی کہہ رہا ہوں. تو دیکھیں, پاکستان مسلم لیگ ووٹ تو تب مانگے نا کسی سے جب ان کے اپنے لیڈران ہی نہیں جیت سکتے اپنے حلقوں سے, تو وہ کیمپین کر کے اور وہ کہیں کہ ہمیں لوگ ووٹ دے رہے ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. ووٹ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کو لوگ دیتے ہیں. ووٹ چھین لیں یا کوئی فارم 47 یا فارم 45 تیار کر لیں, وہ چلیں اس بار تو آپ کا کوئی وہ نہیں ہے نا, اس بارے میں کوئی گریونسز نہیں ہے نا. آپ کے شفیع جان صاحب کہہ رہے ہیں فارم 45 مل رہے ہیں آپ کو. میری بات سنیں, مجھے نہیں ابھی تک پتا, لیکن پری الیکشن جو کچھ ہوا ہے ہمارے ساتھ,
जुनेद साहब को इन्होंने क्या जाने दिया, इन्होंने हमारे सेक्रेटरी जनरल को जाने दिया, इन्होंने असद कैसर साहब को जाने दिया। एक ले दे के बैरिस्टर साहब, क्योंकि वो सॉफ्ट आदमी है, ना कोई सख्त बात करते हैं, ना किसी को कुछ कहते हैं, ये जो सारे लोग हमारे थे, इनको क्यों नहीं जाने दिया गया? और दूसरी साइड पे आप देखिए ना, वजीरों की एक पूरी फौज वहां पे सर थी। मैंने वैसे उनके इलेक्शन कमीशन के गिलगित बल्तिस्तान में बात की थी, तो वो मुझे कह रहे थे कि जो लोग जाना चाह रहे हैं, वो चाहे वुजरा हों चाहे दीगर पार्टीज के लोग हों, उनको एनओसी लेना जरूरी है। एनओसी नहीं लिया कौन था। देगा आती हूँ मैं NOC? दोबारा आपके हमें पास। कौन इलेक्शन देगा कमीशन ही NOC? कह रहा है ना, आप अप्लाई तो करते हैं, आप मांगते तो सही, आपने मांगा भी नहीं ना। खुर्रम साहब, ये भी खुशाइंद है जो हम गिलगित बल्तिस्तान का माजी देख रहे हैं। पहले 2 जमातें इलेक्शन लड़ा करती थी, अब एक तो आईपीपी इलेक्शन न सिर्फ कॉन्टेस्ट कर रही है बल्कि मजबूत पोजीशन नजर आ रही है वहां पर, जिस तरह के उम्मीदवार वहां पर खड़े किए गए हैं। इस वक्त आपके पास क्या डिटेल्स आ रही हैं, क्या पोजीशन है इस वक्त? मेरा जो ख्याल है जी जी कि पीपीपी लीड ले जाएगी, मेरा अपना अच्छा। जो मेरा अपना पॉलिटिकल एनालिसिस है। और नून जो है वो पीपीपी के बाद की जो पार्टी सेकंड है, नंबर पे होगी। तीसरी बड़ी कुवत जो आएगी, जो 5-6 सीट्स बनेंगी, जो 5 हैं 6 हैं, वो आजाद और एफिलिएटेड विद, जी कुछ आजाद भी जी, 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 और जी। कुछ एफिलिएटेड विद देम MWM इनके आ जी, जाएंगे। और उस 2 और कुछ सीट्स इसी में जाके 24 सीट्स पूरी हो जाएंगी। आईपीपी 2 सीट्स तक पहुंच सकती है, जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन इस वक्त तक जी, मुझे जी। नजर आ रही है। 5 लाख वोट मैक्सिमम आज कॉस्ट हुआ है। 5 नहीं होगा तो 5.5 होगा। ठीक। अच्छा, टोटल जो वोट है उसका आप तनासुब निकालें तो आपको ये पता चलेगा कि 50% लोग जी। जाते हैं वहां पर, और ये पाकिस्तान बाकी के हिसाब से वहां पे ज्यादा लोग जाते सर हैं। 60% बन रहा है। अगर आप 5 लाख कह रहे हैं तो जी, 9 लाख वोटर्स लेकिन हैं। उनका पिछली दफे भी 45 प्लस गया था। जी जी पिछली दफा आप उनका देखेंगे तो आपको 48% लोगों ने Turn वोट out। कास्ट किया, और वहां पे लोग जाते भी जी। हैं और जाते भी हैं। असल चीज है कि जो कैंपेन है उसको बिलावल ने और आसफा भुट्टो ने उन्होंने बहुत ज्यादा टाइम दिया। फिर जो विजिट है आगा खान पंजम का, जी उसका टिल्ट जिस तरीके से जरदारी साहब ने उसको डील किया, और करना भी चाहिए, जो करेगा उसको, तो मेरे ख्याल में उसके फवायद भी People's पाकिस्तान Party को नजर आ पीपल्स रहे हैं पार्टी आपको? उठाएगी। अच्छा। बिकॉज द वे उन्होंने जिस तरीके से जरदारी साहब ने उनके विजिट को इंपॉर्टेंस दी, पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूं, तो लेकिन जो हफीजुर रहमान है, अगर कैंडिडेट के तौर पे आप देखेंगे जी तो तमाम में से अगर कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट है जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी लोगों में बहुत ज्यादा है, जी। वो हफीजुर जी। रहमान है। एज ए पर्सनैलिटी वो सारों से लीड लेते हैं, अपनी शख्सियत में भी और इंतजामी मामलात में भी, जो पीछे वो अपना टाइम गुजार चुके हैं। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात कर रहे हैं आप पीपल्स पार्टी के हवाले से कह रहे हैं कि आपको लीड लेती हुई मेरा दिखाई दे रही है, ख्याल है, लेकिन इस मेरा वक्त ख्याल है। एक पीपल्स पार्टी और दूसरे नंबर पे आप कहें कि इनका PTI, फर्क आएगा। इनको कहीं कहीं तहफुजात हैं, जो वहां पर मामलात रहे या इससे पहले इलेक्शन कैंपेन के हवाले से जो चीजें होती रही, आईपीपी का क्या मौकफ है इस पर? देखिए, तहफुजात, हमारी पूरी जिंदगी में कोई इलेक्शन ऐसा नहीं है जिस पे तहफुजात ना हो। मैं भी तो इस आपके प्रोग्राम से पहले एक बात चल रही थी तो मुख्तलिफ थे, मैंने कहा बात यह है कि जीबी की जो इलेक्शन कैंपेन है, जो पॉइंट्स हमें उठाने चाहिए वो कोई पार्टी नहीं उठाती। हम ना उसके ग्लेशियर्स पे बात करते हैं, ना हम उसके K2 पे बात करते हैं, ना हम उसकी ब्रॉड पीक पे बात करते हैं। हम रेस है कि वही नाली, कुआं, रोडें, और इसमें अवाम को हमने जीबी जितना बड़ा हमारा एक चेहरा है जी जो असल चीज करने की है, और काश हम ये कर पाए कि हम खटमंडू में फ्लाइट्स एक उतर रही होती है, दूसरी चढ़ रही होती है। ग्लेशियर्स उसके पास 5000 से 6000 हैं, वहां पे ग्लेशियोलॉजी के डिपार्टमेंट्स हैं, आपके पास टोटल 1 PhD है। बच्चियां जीबी की ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, लड़के बिल्कुल पढ़ते नहीं हैं। नौकरियां सरकारी हैं नहीं, लेकिन जीबी का अपना पोटेंशियल इतना है कि जीबी तो आपके पूरे मुल्क की इकोनॉमी को संभाल सकता है, लेकिन हम उस तरफ हमारा तमाम। वैसे सर मैं ये मेरा एतराज थोड़ा सा इस बात पर है, आपने लड़कों को बिल्कुल नहीं कहा कि पढ़ते नहीं है, लेकिन वहां पर अगर आप मुख्तलिफ एरियाज को देखें, कहीं 85% है, कहीं 65% है, इस तरह से तो उनका रेशो है लिटरेसी रेट। पढ़ाई तो हो गई लेकिन ना। ये बिल्कुल सही बात है कि लड़कियों की तादाद उसमें ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़के पढ़ते ही नहीं हैं। पढ़ाई के बाद जी। नौजवान ने तो काम करना है। हाँ। अब जब सिर्फ और सिर्फ आपने सरकारी नौकरी ढूंढनी जी। है तो सरकारी नौकरियां कितनी मिलेंगी? हाँ। लेकिन जीबी का जो अपना पोटेंशियल है, जी। वो उस 9.5 लाख बंदों को हम कोई पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं दे रहे। हम इन इलेक्शन के दिनों में ये चीजें करेंगे, लेकिन जो जीबी को मिल सकता है उस पर तो पूरा पाकिस्तान चल सकता है।
لیکن ہم اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں. ہماری پوری الیکشن کیمپین میں آپ کو اس طرح کی چیزیں نظر نہیں آئیں گی. تو لیکن میں نے وہی تجزیہ دیا کہ میرے خیال میں پیپلز پارٹی لیڈ لے جائے گی, اور جو بھی بنے گی گورنمنٹ کوئی سنگل پارٹی نہیں بنا سکے گی. ایک ہنگ قسم کی پارلیمنٹ آئے گی, نون پی 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 یہ مل کے کو بنائے گا. صحیح. سر اور جو آزاد امیدوار ہیں آئی تھنک وہ اصل کنگ میکرز جو ہوں گے وہ آزاد امیدوار ہوں گے.